ایسے قابل عمل احکام آئے کہ ساری دنیا پہ اللہ کے بندے ان پر عمل کر رہے ہیں، روئے زمین پر ہو رہا، کہیں کوئی عمل مشکل نہیں۔ تو یہ جو پہلا اختلاف تھا یہ ذات باری میں شروع ہوا اور لوگوں نے شرک کا رستہ اپنایا، اور بعض علماء کا یہ ارشاد ہے کہ یہ پہلی دفعہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کے عرصے میں کم از کم شرک نہیں تھا، غلطیاں تھیں، قصور تھا، گناہ تھے، لوگ شرک سے بچے ہوئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ذرا تھوڑی سی ہوش آ گئی انسانیت کو، اسے کچھ نفع نقصان اندازہ ہونے لگا، یہ میرا منافع کر سکتا ہے، اس سے کہا نہ مانا تو یہ میرا نقصان کر سکتا ہے، تو پھر اس کی پوجا شروع کر دی، اسے اپنا حاجت روا سمجھ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو بات ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یا خدائی بنا تو اس نے دی، مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں بانٹ دیں، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے۔ فرمایا اس کا فیصلہ انسانوں کا انسانوں سے نہیں، اس کا اختلاف انسانوں کا ذات باری سے ہے۔ یہ اختلاف جو اللہ کی ذات اور صفات میں ہے، جو شرک ہے، یہ جھگڑا انسان کا انسان سے نہیں ہے کہ کوئی تیسرا انسان اس کا فیصلہ کر دے، یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ فرمایا لہذا اس کا فیصلہ اللہ خود کرے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ ان باتوں، ان چیزوں میں جو کچھ تم اختلاف کرتے ہو، یہ تمہارا اختلاف ذات باری سے ہے، تو جس کے ساتھ جھگڑا ہے وہی چکائے گا نا، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی میرا پروردگار ہے، وہ جو اس کا فیصلہ کرے گا، اور جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جس کے ساتھ تم شرک کر کے ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہو، اور جو اس کا فیصلہ کرے گا میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنہار، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے موت دینے والا، مجھ سے حساب لینے والا، مجھ پر رحم کرنے والا، وہی واحد لا شریک ہے۔ علیہ توکل، تو میرا بھروسہ صرف اسی ایک ذات پر ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں صدق دل سے اسی کی رضا کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلک ارشاد فرما دیا کہ تم ذات باری میں اختلاف کرتے ہو، تم بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم جادوگروں کو اور جوگیوں کو اور مختلف لوگوں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم نجومیوں کو، ستارہ شناسوں کو حاجت روا سمجھتے ہو، یہ جھگڑا تو تمہارا اللہ سے ہے، لہذا فیصلہ بھی وہی کرے گا اس جھگڑے کا۔ ہاں میں تمہیں بتا دوں سیدھی راہ کیا ہے، وہ اللہ جو اس معاملے کا فیصلہ سنائے گا وہی میرا پروردگار ہے، ربی، میرا پالنہار، میرا پیدا کرنے والا، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا، میری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور صدق دل سے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انابت کیا ہوتی ہے؟ دل کی گہرائیوں سے اس طرف، اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، عدم سے
زمینوں آسمانوں کو، آسمانوں زمینوں کو وجود اس نے دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں پڑی تھیں، کچھ مادے پڑے تھے، اس نے ملا کر آسمان بنا دیا، کچھ مادے ملا، ایسی نہیں گا بات۔ وہ خالق ہے، کچھ نہیں تھا۔ فاتر کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے۔ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور پھر تمہارے ہی وجودوں میں سے، یعنی نسل انسانی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا۔ کتنی رویدگی ایک لمحے میں ہوتی ہے۔ سارے اجزاء زمین میں منتشر ہیں، خلط ملط ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی جڑی بوٹی سے لے کر بڑے سے بڑے درخت تک وہی اجزاء پہنچتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ آم، انار، انگور ایک قطار میں لگا دو، آم کو آم کی غذا پہنچتی ہے، انار کو انار کی، انگور۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی سے آم کی غذا انگور میں چلی جائے اور اس کی بیل کے ساتھ آم لٹک رہے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انگور کی غذا آم کو چلی جائے اور درخت پر آم کی بجائے انگور لگ رہے ہوں۔ کبھی ایسا ہوا؟ زمین میں کس نے الگ کیے ہیں؟ وہی سارے اجزاء اسی مٹی میں نہیں ہیں۔ تمہاری بیویاں بنا دیں، تمہیں اولاد دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں ریچھ پیدا ہو، اس کے اجزاء تمہارے مادہ منویہ میں چلے جائیں اور تمہاری اولاد ریچھ اور بندر پیدا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں گائے بھینسیں جنم دینے لگے؟ کبھی بھینس کے ہاں گائے کا بچہ پیدا ہوا ہے، کبھی گائے کے ہاں بھینس کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تم میں بھی اور جانداروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں ان کی بقائے نسل کے لیے۔ اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مٹی کے اجزاء کو مختلف غذاؤں دواؤں میں تبدیل کر کے اس وجود تک پہنچاتا ہے جس سے آگے وجود بنانا ہے۔ ایک فرد غذا کھاتا ہے، اس کا اپنے وجود کا حصہ بھی ہے، اس کی اولاد کا حصہ بھی ہے، وہاں سے تقسیم کر کے بھیجتا ہے، پھر اس کے پیٹ میں پھر تقسیم کر دیتا ہے۔ جو اس کے وجود کا حصہ ہے ہڈی گوشت بن جاتی ہے، جو اولاد کا حصہ ہے وہ مادہ بن جاتا ہے۔ وہاں بھی خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا یہ تمہارے بت کر سکتے تھے، یہ تو خود مخلوق ہے۔ یہ جن انسانوں کو تم پوجتے ہو یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ کر سکتے تھے۔ کس لیے پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کی؟ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور ایسا قادر ہے کہ ازل سے آج تک اور آج سے ابد تک ہر جوڑے کو اسی طرح الگ الگ رکھے، اسی طرح کی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو۔ یار مٹی تو وہی ہے، خاک تو وہی ہے، اجزاء وہی ہیں، کسی دوسری جنس کے ایٹم اجزاء اس میں مل جائیں اور اس پر گندم پر جوار کا سٹا نکل آئے۔ کبھی ایسا ہوا؟ انسانوں کے ہاں جانور پیدا ہوں، بھینس ہوئے تو انسان کا بچہ دے، کبھی ایسا ہوا؟ کون کرتا ہے یہ سارا اہتمام؟ کون ایک ایک ذرے کو جدا کر کے ہر ایک ذرے کو اس کی مناسب جگہ پہنچاتا؟ کتنی مخلوق ہے تم گن نہیں سکتے۔ سب کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ یزرعوکم فیہ، دیکھو کس طرح تمہاری نسلیں چلا رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ جس کا نام لوگے وہ خود مخلوق ہے؟ جو خود مخلوق ہے وہ آگے تخلیق کیا کرے گا؟ یہاں تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ چند الفاظ چن کر کوئی مصرع کہہ دیتے، یہ کہتے ہیں اس کا خالق ہے۔
چند مضامین جمع کر کے کتاب لکھ دے کتاب کا خالق ہے، غزل کہہ دے غزل کا خالق ہے، یہ حرام ہے کہنا۔ خالق وہ ہے جس نے عدم سے وجود دیا۔ انسان موجد ہے، ایجاد کرتا ہے، بنی بنائی چیزوں کو جوڑتا ہے، چیزیں پیدا نہیں کر۔ خالق وہ ہے جو عدم سے پیدا کرتا ہے۔ انسان موجد ہے، خاتون خانہ بھی موجد ہے، 4-5 چیزیں مرچ مسالہ سبزی سبز دھنیا سوکھا دھنیا یہ وہ ملا کے گوشت ڈال کے 15 چیزیں ملا کے ایک کھانا بنا لیتی ہے، یہ بھی ایجاد ہے۔ پھر وہ ہانڈی کی خالق ہو گئی۔ آٹا گوندتی ہے، گھی لگاتی ہے، مکھن لگاتی ہے، پراٹھا بنا لے، وہ پراٹھے کی خالق ہو گئی۔ خالق وہی واحد لا شریک، اس جیسا کوئی دوسرا کوئی کر سکتا نہیں، سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہر چیز اس کے علم میں حاضر ہے، ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں۔ ایک آدمی میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر سیل میں کروڑوں ایٹم ہیں۔ اب ایک وجود میں اس کا 10 کھرب حصہ نکالو تو وہ ایک سیل ہوگا۔ اس کے کروڑوں، وہ گنے نہیں گئے ابھی سائنس سے، وہ کہہ دیتے ہیں کروڑوں میں، وہ سیل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو کون ہے جو ایک ایک سیل اسی کام کا جس کی نسل پہلے ہے دوسری شامل نہیں ہونے دیتا؟ سیل تو سارے وہی، ایٹم سارے وہی زمین میں پڑے ہیں نا۔ جو انسان کا حیوان سے یا حیوان کا انسان سے ملنے نہیں دیتا۔ میرا ایٹم آپ سے، آپ کا مجھ سے ملنے نہیں، ہر ایک کا ہر ذرہ الگ الگ، ہر ایک کو پہنچا رہا۔ پھر تم کس سے امید رکھتے ہو کہ اس کی پوجا کریں تو روزی بڑھ جائے گی؟ تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس کی بات مانیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی چھوڑ دیں تو فائدہ کیسے فائدہ ہو جائے گا بھائی؟ جو کر رہا ہے اسی کی مانو تو فائدہ ہوگا۔ جو خود اپنے کبھی اپنا وجود نہیں بنا سکتا، خود بیمار ہو جائے، خود کو صحت نہیں دے سکتا، موت آ جائے ٹال نہیں، تمہارا کیا کرے گا؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز کائنات کا کوئی فرد اس جیسا نہیں ہو، اس کا مقابلہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے اکیلا، وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں بے پناہ خزانے، بے شمار۔ اور زمین پر تو تم بستے ہو، جانتے ہو کب سے انسان کو رزق دے رہی ہے، کھیتیاں، غلے، پھل، دمائیں، کیا کچھ اگل رہی ہے، کیا کچھ جذب کر رہی ہے۔ خود انسانوں کا ایک سیلاب ہے، عمدہ چلا آتا ہے، ایک سیلاب ہے آگے زیر زمین جا رہا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمینوں آسمانوں کے خزانوں کا اختیار، ان کے تالے کی چابی اس کے دستے قدرت میں۔ ہر ذرے کو کس شکل میں کہاں اور کب پہنچانا ہے وہ جانتا۔ وہ سارے مر کر مٹی ہو گئے انسان، جو نئے پیدا ہوتے ہیں، یہی ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ جی پھر وہی بابا جی دوسرے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ساری اتنی مخلوق زمین میں جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ جو نئے پیدا ہوتے ہیں یہ پرانے اجزاء ہوں گے تو پھر آ جاتے ہیں،
ہندوؤں کے مطابق اسی کو آواگون کہتے ہیں کہ نسل جو ہے وہ مڑ مڑ کے آ رہی. وہ کہتا ہے بیوقوفو، اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر یہ بھی ممکن ہوتا کہ انسانوں کے ہاں بندر پیدا ہوتے، بندروں کے ہاں انسان پیدا ہوتے. اگر ہر نسل صرف اپنی نسل کی امین ہے تو ہر نسل کے اجزاء الگ ہے، ہر فرد کے اجزاء الگ ہیں. اگر یہی مرنے والوں کے اجزاء لے کر اللہ نئے بندے بناتا تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مکس ہو جاتے، بندے کے اجزاء جانور میں چلے جاتے، جانور کے بندے میں آ جاتے. ایسا تو نہیں ہوتا. زمینوں و آسمانوں کا سارا اختیار، مقالید، چابیاں، اختیار. ایک خزانہ ہے، اسے تالے لگے ہوئے ہیں، جس کے پاس چابی ہے سارا اختیار اسی کے پاس. جس کے حکم سے کھلتا ہے، جس کے حکم سے بند ہوتا ہے، اختیار تو اسی کا. فرمایا یہ جتنے خزانے زمینوں و آسمانوں، اس کا اختیار واحد اس کے دست قدرت میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے. بھائی یہ اس کی حکمت ہے، کوئی ضروری نہیں. نیکوں کو مفلس اور بدکاروں کو امیر دیکھا، بدکاروں کو گدا کرتے اور نیکوں کو حکومت کرتے بھی دیکھا. تاریخ گواہ ہے نا ان ساری باتوں کی. سلیمان علیہ السلام خاندانی نبی تھے، والد گرامی بھی نبی تھے، خود بھی نبی. حکومت بے مثال تھی، ہواؤں پر بھی، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی. کتنا بڑا بادشاہ ہوگا جس کا حکم سارے جانوروں پہ بھی اور ہواؤں پہ بھی نافذ تھا. اور کتنا نیک انسان ہوگا جو اللہ کا رسول ہے. تو اس کے اپنا کام ہے، اس کا اپنا نظام ہے، جس کو جب چاہے جہاں چاہے وہاں رکھتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت یہ مسجد نہیں چھتی تھی، لائبریری بن گئی تھی اور یہ حجرہ بن گیا تھا. 80 کی بات ہے، اور یہ 2 کمرے، ایک لائبریری کا ایک حجرہ کا حضرت جی کا بن گیا. تو یہاں ہم ذکر کرتے تھے، اجتماع ہوتا تھا. تو ایک ساتھی کا خط آیا حضرت جی کے پاس کہ ذکر بھی باقاعدگی سے کرتا ہوں، بڑی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن جو دعا مانگتا ہوں وہ پوری نہیں ہوتی. میں خدمت میں حاضر تھا، حضرت جی پڑھ کے مسکرائے، خط مجھے دے دیا، ایسے جواب تم دو. میں نے اسے لکھا کہ میرے بھائی تم سے پہلے کتنی مخلوق گزر گئی. کائنات تو اللہ نے زمین اور زمین پر مخلوق اور جنات پہلے بنا دیے تھے، بعد میں آدم علیہ السلام آئے. انسانیت بھی کتنی گزر چکی ہے، کوئی گن نہیں سکتا. سارے فیصلے اس نے اکیلے کیے. اب اس نے تمہیں پیدا کر دیا، تم 25 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال رہو گے، پھر تم بھی چلے جاؤ گے. تو ان تھوڑے سے سالوں میں وہ تمہارے مشورے کا پابند ہو گیا. مر جاؤ گے تو کس سے مشورہ کرے گا، کس سے پوچھے گا کیا کرو. لہذا تم اپنی جگہ پر رہو، اس کے کام میں مداخلت نہ کرو. وہ اپنا کام خوب جانتا ہے. دعا کیا کرو، دعا کرنا عبادت ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن دعا حکم نہیں ہوتی. حکم نہ دیا کرو کہ ایسا ہو جائے. یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اب ایسے ہی ہو جائے، تو یہ دعا تو نہیں، یہ تو حکم ہے. کوئی اللہ پر حکم نہیں چلا سکتا. تو میرے بھائی اس کے دستے قدرت میں ہیں، چاہے تو روزی کسی پر زیادہ کر دے، مادی بھی اور روحانی بھی.
وہ چاہے تو ایک عام بندے کو ولی کر دے، وہ اپنی مخلوق میں جسے اس نے چاہا نبی کر دیا۔ کسی کا مشورہ ہے انبیاء کے انتخاب میں؟ کسی کا مشورہ ہے اہل اللہ کے انتخاب میں؟ کسی کو اس نے پسند نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا، جس نے دوسرا راستہ چنا اسے دھتکار دیا، کوئی روک سکتا؟ اسی طرح مادی رزق بھی خود تقسیم کرتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔ امتحان امارت و غربت نہیں ہے، امتحان اطاعت الہی ہے۔ کسی بادشاہ نے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اسے، تو اس نے محل کے جھروکے سے کسی اوپر کی منزل سے باہر جھانکا تو پتھروں پر ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، مزے سے سو رہا تھا۔ تو بڑا حیران ہوا، خوبصورت محل ہے، شاہی کمرہ ہے، بہترین بستر ہے، خادم ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اسے دیکھو پتھروں پہ پڑا خراٹے لے رہا۔ اس نے حکم دیا کہ اس فقیر کو صبح دربار میں حاضر کرو۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزری، باقی آپ سے بہت بہتر گزری۔ کمال ہے، پتھروں پہ پڑا تھا، بھوکا پیاسا، وہ کہتا ہے تم سے بہتر، مجھ سے بہتر کیسے گزری؟ اس نے کہا جو وقت سوتے میں گزرا، آپ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا، دونوں اللہ سے غافل ہو گئے، میں اور آپ ایک جیسے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلتا بندے کو شاہی بستر پہ پڑا ہے یا زمین پہ پڑا ہے، سو گیا بس۔ جو وقت جاگتے گزرا، آپ دنیا سوچتے رہے، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، میرا وہ وقت آپ سے بہت اچھا گزرا۔ جاگتے میں جو بسر ہوا، آپ دنیا کے جھمیلے سوچتے رہے، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، لہذا وہ وقت میرا آپ سے، کچھ رات آپ سے بہتر بسر ہوئی، کچھ آپ جیسی بسر۔ تو فرمایا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کس کو کتنا رزق دیتا ہے، کتنی صحت دیتا ہے، کتنی عمر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کے لیے کم کر دیتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ زیادہ لے کر مجھ سے بگڑتا ہے، یہ میرا اطاعت گزار رہتا ہے، تھوڑا پا کر میرے ہی دروازے پہ رہتا ہے، یا غیروں کے دروازے پہ جو بسائی کرنے لگ جاتا ہے کہ یہاں سے مل جائے گا، یہاں سے مل جائے گا۔ بھائی اتنی سی بات ہے، دونوں طرف آزمائش۔ اور یاد رکھیں غریبی ایک نعمت ہے، فقر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو غریب چاہے بھی تو غریبی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا ارادہ بھی کرو، گناہ کرو نہیں تو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ نیکی بارے میں نیکی کا ارادہ کرو، نیکی نہ بھی کر سکو تو اس ارادے پہ بھی ثواب دو۔ تو پھر غریبی اچھی ہوئی نا، جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ تو بہت بہتر ہوئی۔ الحمدللہ ادوار زمانہ کو بڑے قریب سے اور آزما کر، اپنے اوپر آزما کر دیکھا ہے۔ غریبی بھی دیکھی ہے، متوسط طبقہ بھی دیکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے امیر کر دی ہے، آج کے امراء میں شمار ہوتا ہے میرا۔ جو مزے غریبی میں تھے وہ امیری میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کام کیا، تنخواہ مل گئی، خرچ مہینے کا ہو گیا، بے فکر نہ فکر نہ۔ اب لاکھوں روپے تنخواہ جیب سے ہر مہینے ملازموں کو دیتے ہیں تو رات دن سارا جھگڑا ہی چلتا رہتا ہے، فلاں کا کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم۔
تو وہ مزے کا وقت نہیں تھا جب فکر فاقہ نہیں تھا۔ تو بہرحال ہر حال میں غریبی ہو، مفلسی ہو، امارت ہو، بیماری ہو، صحت ہو، کمزوری ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو یا افلاس ہو، ہر حال میں اس کی اطاعت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ ساری آزمائشیں ہیں، امتحان ہے۔ بادشاہ بھی مر کے زیر زمین چلا جاتا ہے اور فقیر بھی مر کے زیر زمین چلا جاتا ہے۔ انہو بکل شیء علیم، وہ خود بہتر جانتا ہے ہر بات کو، وہ جانتا ہے کہ کس کو فقیر رکھنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، اسے پتہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو اب بیمار ہونا ہے اور کس کو صحت دینی ہے، وہ جانتا ہے۔ اے انسان یہ یاد رکھ کہ وہ تیرے ساتھ کریم ہے، جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں اس کا کرم پنہاں ہوتا ہے۔ وہ تجھے بیماری بھی دیتا ہے، تو گھبراتا ہے، لیکن وہ تیری ضرورت ہوتی ہے۔ صحت بھی دیتا ہے تو اترانے لگ جاتا ہے، وہ تیری ضرورت ہوتی ہے، اترا نہیں، اللہ کا شکر ادا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا، طے کر دیے۔ جس نے تمہارے لیے ایٹم مقرر کیے، تقسیم کیے، ذرات مقرر کیے، تقسیم کیے، جس نے تمہارے لیے زندگی، صحت، بیماری، موت، ساری چیزیں جس نے تمہارے لیے پسند کیں اور منتخب کیں اور طے کر دیں، اسی نے تمہارے لیے دین کے احکام بھی طے کر دیں۔ ادھر تمہاری مجبوری ہے، یہاں تمہیں تھوڑا سا اختیار ہے کہ چاہو تو مانو، نہیں تو نہ مان کر بھی دیکھ لو۔ لہٰذا جو اس نے دین مقرر کر دیا، فرمایا وصی بہ نوحا، وہی وصیت، وہی احکام، وہی شریعت، وہی خبر نوح علیہ السلام نے دی۔ یہاں علماء فرماتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے ذکر شروع نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ شرک جو ہے یہ شروع نوح علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کے درمیان عملی گناہ فسق تھا، لیکن لوگ توحید کے قائل تھے، دوسرا الہ نہیں مانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بت گھڑے اور دوسرے معبود بنائے اور خواہشات کو معبود بنایا، جو انسانیت کی آنکھ کھلی چیزیں دیکھیں۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سائنسی ایجادات میں اتنی ترقی کر گئی تھی کہ آج کی سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، لمبا موضوع ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ سائنسی ایجادات میں اتنی ترقی کر چکی تھی، آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ ابھی ہماری آج کی سائنس وہاں نہیں پہنچی۔ پھر جب ان کے پاس وہ وسائل اور ذرائع آئے تو وہ ذرائع اور وسائل کو مؤثر بذات سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ایسا کرنے سے ہوتا ہے، فلاں چیز میں یہ ملائی تو فلاں بن گئی، اس میں اللہ کا کیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ یہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی، ان کے ملنے سے جو خصوصیت بنتی ہے وہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ چیزوں کو مؤثر بذات سمجھ لیا اور وہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی وہی خبر دی جو آپ دے رہے ہیں، جو آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، نیک و بد اعمال کی جزا و سزا ہے۔ یہی خبر نوح علیہ السلام نے دی۔
اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی، اسی کی موسیٰ علیہ السلام کو کی، اسی کی عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ انبیاء بہت افضل مخلوق ہے اللہ کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب اچھے ہیں، اچھوں میں بعض اور بھی اچھے ہیں۔ اللہ نے یہ انداز نہیں اپنایا کہ فلاں نبی فلاں سے کم ہے، نہیں ہے۔